بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور ہم اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو حضرت سیدنا سری سختی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بتایا کہ ایک دفعہ میں بیت المقدس کی ایک چٹان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سال حج کی سعادت نہ ملنے پر افسوس کر رہا تھا، کیونکہ حج میں صرف 10 دن باقی رہ گئے تھے۔ جب میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ لوگوں کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اور دن بھی بہت تھوڑے ہیں جبکہ میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، بس مجھے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے خود پر رونا آنے لگا۔ اچانک میں نے ایک غیبی آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے سری سختی، مت رو، بے شک اللہ نے ایسے لوگوں کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے جو تمہیں مقام حج تک پہنچا دیں گے۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا، حالانکہ میں بیت المقدس میں ہوں اور دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ تو اس غیبی آواز نے کہا، غمگین نہ ہو، اللہ عز و جل تم پر مشکل کام کو آسان فرما دے گا۔ میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اس غیبی آواز کی سچائی جاننے کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے 4 نوجوان داخل ہوئے۔ ان کے چہرے اتنے نورانی تھے گویا سورج ان کے چہروں سے طلوع ہو رہا تھا اور ان کی پیشانیوں سے چمک رہا تھا۔ ان میں سے ایک باروب اور پرجلال نوجوان آگے بڑھا اور باقی اس کے پیچھے ہو گئے۔ ان سب نے بالوں کا لباس اور پاؤں میں کھجور کے پتوں کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ وہ چٹان کے قریب ہوئے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی تو ان کے انوار سے مسجد بھر گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور عرض کی، اے رب عز و جل، شاید یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے تو مجھ پر رحم فرمائے گا اور جن کی صحبت مجھے عنایت کرے گا۔ وہ گنبد کے میں داخل ہوئے نوجوان ان کے آگے آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ ہر ایک نے 2 رکعتیں ادا کی۔ وہ پھر اللہ عز و جل سے مناجات کرنے لگے اور اس مناجات سننے کی خاطر میں ان کے قریب ہو گیا۔ پھر انہوں نے گروہ زاری اور تکبیر کہی اور ایسی نماز پڑھی جس نے میرا دل و دماغ سلب کر لیا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو بیٹھ گیا، باقی 3 اس کے سامنے بیٹھ گئے تو میں نے ان کے قریب جا کر سلام پیش کیا۔ نوجوان نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے سوری سختی، اے وہ شخص جسے آج غیبی آواز کے ذریعے خوشخبری دی گئی ہے، اس کا حج اس سال فوت نہیں ہوگا۔ اس کی بات سننے سے میں بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کے بعد میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا، جی ہاں، آپ کی آمد سے کچھ دیر پہلے مجھے غیب سے بتا دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا، اے سری سختی، آپ کو ہاتف غیبی سے آواز دینے سے ایک لمحہ پہلے ہم خراسان کے شہر سے بغداد کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں ہم نے اپنی ضروریات پوری کی اور بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ ہوا۔ پھر خواہش ہوئی کہ شام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کی زیارت بھی کر لیں، پھر مکہ مکرمہ میں حاضری دیں گے۔ ہم مزارات کی زیارت کرنے کے بعد اب یہاں بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا سری سختی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، اے میرے سردار، آپ خراسان میں کیا کر رہے تھے؟ اس نوجوان نے بتایا، ہم اپنے بھائی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا معروف کھرکی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اکٹھے بیت الحرام کے ارادے سے بغداد آئے۔ میں بیت المقدس کی زیارت کرنے آ گیا اور وہ دونوں دیہات کے راستے سے چلے گئے۔ حضرت سیدنا سری سختی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، خراسان سے بیت المقدس تک 1 سال کی مسافت ہے۔ اس نے کہا، اگرچہ 1000 سال کی مسافت ہو، بندہ اس کا ہو، زمین بھی اس کی ہو، آسمان بھی اس کا ہو، زیارت بھی اسی کے گھر کی ہو اور ارادہ بھی اسی کی بارگاہ میں حاضری کا ہو، تو پھر پہنچانا اور قوت قدرت مہیا کرنا بھی اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج کیسے مشرق سے مغرب تک کا سفر 1 دن میں طے کر لیتا ہے؟ کیا وہ اپنی قوت سے اتنی مسافت طے کرتا ہے یا قادر عز و جل کی قوت و ارادے سے؟ جب ایک بے جان جامد سورج جس نے نہ حساب نہ عذاب نہ دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے تو یہ بندے کے لیے پہنچنا کوئی حیرانگی کی بات نہیں۔ اللہ عز و جل تمام قدرت اور قوت کا مالک ہے۔ خلاف عادت کام یعنی کرامت کا صدور اسی کے صادر ہوتا ہے اور اسی کا محبوب اور مختار بندہ جو اس دنیا میں اس کی عبادت کرے، اللہ عز و جل اس کے لیے اپنے غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔
اے سری سختی، دنیا آخرت کی عزت اختیار کر اور دنیا آخرت کی ذلت تک پہنچنے سے بچ۔ حضرت سیدنا سری سختی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، دنیا آخرت کی عزت کی طرف میری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا، جو بغیر مال کے امیری، بغیر سیکھے علم، بغیر خاندان کی عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اس کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس سے مطمئن ہو، اس لیے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ اور اس کے میٹھے پن میں کرواہٹ ہے۔ میں نے پھر عرض کی، اے میرے سردار، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنے انوار کے ساتھ خاص کیا اور اپنے اسرار سے آگاہ فرمایا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اب حج بیت اللہ اور حضرت سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار یعنی کہ مدینہ طیبہ کی زیارت مقصود ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ سے جدا ہونا روح کے جسم سے جدا ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور میں بھی ان کے ہمراہ بیت المقدس سے بستی کی طرف چل پڑا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہا، اے سری سختی، ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا نماز نہ پڑھ لیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے مٹی سے تیمم کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ پھر وہ راستے سے کچھ ہٹا اور اس چشمے پر لے گیا جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے اس سے وضو کیا اور پانی پیا اور کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس راستے سے کئی بار گزرا ہوں لیکن اس چشمے کو یہاں کبھی نہیں پایا۔ اس نے کہا، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا۔ ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر عصر تک چلتے رہے۔ پھر اچانک حجاز مقدس کے پہاڑ اور دیواریں ہمارے سامنے ظاہر ہونے لگی۔ یہ تو حجاز مقدس کی زمین ہے۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے ہیں۔ حضرت صفا سے داخل ہوئے تو میں نے دو شخص دیکھے، ان میں سے ایک بوڑھا اور دوسرا جوان تھا۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو مسکرائے اور کھڑے ہو کر آپس میں مصافحہ کیا۔ میں نے اپنے نوجوان رفیق سے پوچھا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، عمر رسیدہ بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جو بزرگ ان کے ساتھ ہیں وہ حضرت سیدنا معروف کھرکی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ پھر ہم نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ ہم سب اپنی طاقت کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ حالت سجدہ میں مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو وہاں رات۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمیشہ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔